الحدیث الثامن عن ابی بکر الصدیقی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی تیمی رضی اللہ تعالی عنہ وهو وابوه وامه صحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم قال نظرت الى اقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم نظر تحت قدمه لابصرنا فقال ما ظنك يا ابا بکر باثنين الله ثالثهما متفق علیہ۔ یہ 8ویں حدیث ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو عثمان کے بیٹے ہیں، عثمان عامر کے بیٹے ہیں، عامر عمر کے بیٹے ہیں، عمر جو کعب کے بیٹے ہیں، کعب جو سعد کے بیٹے ہیں، سعد جو تیم کے بیٹے ہیں، تیم مرہ کے بیٹے ہیں، مرہ کعب کے بیٹے ہیں، کعب لوئی کے بیٹے ہیں، اور لوئی جو ہے غالب قریشی کے تیمی کے بیٹے ہیں۔ وہو ابو و امہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ابو اور ان کے باپ عثمان و امہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں صحابۃ، یہ تینوں صحابی ہیں، یعنی ان تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت و مصاحبت حاصل ہے۔ اس حدیث میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ستایا، سرکار پر جب کفار مکہ نے ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے تو آپ نے ایمان بچانے کے لیے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور پورے عالم اسلام کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی تمہارے ایمان پر حملہ ہو اور تم کو تمہارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو تو فوراً وہ جگہ چھوڑ دو ایمان بچانے کے لیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس ہجرت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور ادھر کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا پلان منصوبہ بنا لیا تھا اور آپ کے تعاقب میں آدمی میں لگا دیے تھے اور کہہ رکھا تھا کہ جو ان کو پکڑ کے لے آئے اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا۔ تو جب کفار مکہ آپ کا پیچھا کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں آپ چھپے۔ تو اسی واقعے کا ذکر ہے یہاں تک کہ کفار مکہ تلاش کرتے کرتے اسی غار ثور میں پہنچ گئے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عین سروں پر جب کفار مکہ کے جب قدموں کو دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے کہ اگر اس کافر نے اپنے قدموں کو نیچے دیکھ لیا تو ہمارے سر نظر آ جائے، ہم اس کو نظر آ جائیں گے اور پھر ان کی سازش سے بچنا ناممکن ہے۔ پھر گھبرائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جن کا تیسرا 2 مظلوموں کا نگہبان محافظ اللہ تعالیٰ ہو تو اس کا اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے مفہوم اشارتاً آپ کو حدیث ہذا کا بتلا دیا۔ قال کہتے ہیں نظرت الی اقدام المشرکین، میں نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا۔ مشرکین یعنی مشرکین کے قدموں کو چپکے سے دیکھا۔ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، درا حالانکہ ہم غار میں موجود ہیں، یعنی درا حالانکہ ہم غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسِنَا، اور وہ کفار مکہ ہمارے عین سروں پر کھڑے ہوئے ہیں، عین سروں پر موجود ہیں۔ فَقُلْتُ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، لو ان احدهم نظر تحت قدمه، اگر ان میں سے ایک نے بھی اگر اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لیا تو ضرور جو ہے لابصرنا، تو یہ ضرور ہم کو دیکھ لے گا۔
اور یا رسول اللہ جب ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی تو ان کے ظلم سے بچنا پھر ممکن نہیں ہے۔ فقالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ظنک یا ابی بکری باثنین اللہ ثالثہما، یعنی ما ظنک، تیرا کیا خیال ہے اے ابو بکر ایسے دو لوگ فردوں کے ساتھ، باثنین ایسے دو فردوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے، اللہ ثالثہما جن کا ثالث اللہ ہے، یعنی ایسے دو مظلوم فردوں کے ساتھ تیرا کیا خیال ہے کہ جن دو مظلوموں کا نگہبان محافظ اللہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مجسمِ ایمان و یقین تھے، پیکر صبر و توکل تھے، اور اللہ کی ذات پر آپ کو بھروسہ تھا، اعتماد کلی تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ نگہبان تھا، اور آپ مجسمِ توکل تھے، اس لیے اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ نگہبان ہے، تو اس دنیا کے اندر اے ابوبکر صدیق، اے ابوبکر ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ التاسع، نویں حدیث، ان ام المؤمنین ام سلمۃ واسمہما ہند بنت ابی امیہ حذیفہ المخزومیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی حدیث ام المؤمنین ام سلمہ کا سے مروی ہے، ان کا نام جو ہند بن ابی امیہ حذیفہ المخزومیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث پاک میں یہ ایک دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب اپنے نبوت قضا سے، جب کاشان نبوت سے جب نکلا کرتے تھے تو آپ یہ دعا مانگتے تھے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اپنی امت کو کہ جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اس لیے اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ وہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے جب گھر سے نکلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت قضا سے یعنی کاشان نبوت سے جب نکلا کرتے تھے، قال، تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر یعنی کارساز اللہ تعالی، کارساز اپنے حقیقی مولا پر میں نے بھروسہ کیا، کارساز حقیقی مولا کی ذات پر بھروسہ کیا۔ اللہم انی اعوذ بک، اے میرے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ او اذلہ او اذلہ، یہ میں پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں، او اظلمہ، یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہلہ، یا میں جہالت کا ارتکاب کروں یا مجھ پر جہالت کا ارتکاب کیا جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے تعلیم دے رہے ہیں کہ میری امت چاہیے کہ اس طریقے سے اس طریقے سے دعا مانگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس طریقے کلمات دعا سرکار کی زبان مقدس صادر ہوئی، یہ سب بطور عاجزی تواضع پر دلالت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ظلم جو ہے یہ محال و ممتنع ہے، وہ تو ظلم کو دور کرنے کے لیے آئے تھے اس دنیا میں۔ رواہ ابو داود و ترمذی، اس کو روایت کے داود نے، ترمذی نے، اور ان کے علاوہ اور بھی لوگوں نے روایت کیا صحیح سندوں کے ساتھ۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے، وہذا لفظ ابی داود، یہ ابو داود کے الفاظ ہیں۔ الحدیث العاشر، انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال یعنی اذا خرج من بیتہ، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تعلیم دی ہے کہ جب قوم، میری امت جو اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا مانگے۔ سرکار فرماتے من قال، جس نے کہا، یعنی کیا کہا یہ، اذا خرج من بیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال، جس نے کہا، یعنی اذا خرج من بیتہ، جب گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کے وقت کہا، کیا کہا یہ مقولہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، توکلت علی اللہ، اپنے حقیقی کارساز کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی قدرت، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے مگر اللہ کے واسطے۔
یقال له، تو جب بندہ کہتا ہے گھر سے نکلنے کے وقت ولا حول ولا قوت توکلت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہدیتا، تو ہدایت یافتہ ہو گیا، وکفیتا، اور تیری کفالت کی گئی، وقیتا، اور تو شر و فساد سے محفوظ ہو گیا۔ تو جب یہ دعا پڑھتا ہے وتنحى عنہ الشیطان، تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ ابو داؤد امام ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور قال ترمذی، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ زاد ابو داؤد نے یہ الفاظ زائد کیے، فیقول، تو وہ کہتے ہیں یعنی الشیطان للشیطان آخر، ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے۔ جب بندہ گھر سے نکلنے کے وقت جب یہ دعا کے کلمات جب پڑھتا ہے خلوص اللہیت کے ساتھ، تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اب تیرا اس بندے پر داؤ نہیں چل سکتا، یعنی تو اگر تو اس کو بہکانا چاہے تو نہیں بہکا سکتا۔ کیوں؟ کیف لک برجل، ایسے مرد کے تعلق سے تیرا کیا خیال، قد ہدیہ، اس کو ہدایت دے دی گئی ہے، وہ کفلا، اور جس کی کفالت کر لی گئی ہے، اور جس کو شر فساد سے بچا دیا گیا ہو، تو بھلا تو اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تیرا داؤ اس بندے پر اب نہیں چل سکتا۔ تو اس یعنی حدیث اعلیٰ میں جو ہے دعائیں کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلے تو اس طریقے سے دعا مانگے۔ تو اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ بندہ شیطان کی کارستانیوں سے، شیطان کے ظلم و جور سے، ظلم و ستم سے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا، یعنی شیطان کا داؤ اب اس بندے پر نہیں چل سکتا۔ وان انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قال، کہتے ہیں کان اخوانی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے نبوی میں دو حقیقی بھائی تھے۔ تو دو کیسے حقیقی بھائی تھے؟ یعنی ایک بھائی تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا تھا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا تھا، اور ایک جو تھا وہ گھر کا محنت و مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ تو اس کے ذہن و فکر میں یہ آیا کہ گھر میں میں ہی کماتا ہوں، گھر کا خرچ میں ہی چلاتا ہوں محنت و مزدوری کر کے، اور یہ میرا دوسرا بھائی جو خام خواہ وقت برباد کرتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، شاید کہ یہ کام چور ہے، کام چوری سے بچنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے۔ تو اس نے آن کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرا جو بھائی ہے یہ کچھ نہیں کرتا ہے، میں گھر کماتا ہوں محنت و مشقت سے اور گھر کا خرچ چلاتا ہوں، یہ کچھ نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے اپنے بھائی کی شکایت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی اس کے علم دین کی برکت سے مل رہا ہے۔ اب دیکھیں سرکار نے فرمایا کانا اخوانی علی عہد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو حقیقی سگے بھائی تھے، دو حقیقی بھائی تھے، وکانا احدہما، ان میں سے ایک یہ آتی النبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، حصول علم دین کے لیے، والآخر یعترف، اور دوسرا جو ہے پیشہ کرتا تھا، یعنی کاروبار کرتا تھا، گھر کا خرچ چلاتا تھا محنت و مزدوری کر کے۔ فشکل محترف، تو گھر کا کاروبار چلانے والے نے شکایت کی اپنے بھائی کی، نبی کے اخال نبی، اپنے بھائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، تو کہا لعلک ترزق بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اپنے بھائی کی شکایت کرتا ساتھ تجھ کو بھی رزق اس کی علم دین حاصل کرنے کی برکت سے تجھ کو دی جاتی ہے۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے صحیح جو ہے سند کے ساتھ، امام مسلم کی شرط پر، یہ طرف کمانے کا یکتسب کمانا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اولاد کو وقف کر دینا، اصول علم دین کے لیے اپنے اولاد کو وقف کر دینا یہ جائز مستحب ہے۔ اس سے ایک حدیث پاک سے ایک یہ بھی سبق ملا کہ ہمارے جو طلبہ ہیں ان طلبہ کو بوجھ جو اپنے سروں کے اوپر بوجھ تصور نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علماء کی توہین نہیں کرنا چاہیے، علماء کی عزت و تعظیم و تکریم کی جائے، اس لیے کہ علماء کے قدم تو وہ ہیں کہ جن کی قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ جس گھر میں مبارک قدم آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت کو نزول فرماتا ہے، تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتا ہے، یعنی علماء کے قدم جب گھروں میں جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی سبق ملا کہ اسی طریقے سے انسان کو بے وسیلہ لوگوں کی امداد سے رزق جو ہے
ملتا ہے، رزق جو مہیا ہوتا ہے۔ تو یہ سبق جو ہے پورا ہو گیا۔ اب استقامت کا بیان چلا، وہ انشاءاللہ العزیز کل پڑھایا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ علماء کی تعظیم کرنا چاہیے، اور طلباء کو اپنے سروں کے اوپر بوجھ نہیں تصور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا رزق جو ہے ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔